بزرگان محترم، دو کام اور دو باتیں، ایک سے ہم گزر چکے ہیں اور ایک سے گزر رہے ہیں۔ وقت رہا تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ ڈبل ڈوز دینا پڑا مجھے، دیکھیں گرمی، بلا کی گرمی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موسم سرما ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹھنڈ کم ہو اور گرمی پڑے، جب موسم گرما ہوتا ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے تو چاہتا ہے تو کہیں کہ انسان کیا ہے؟ حلوہ ہے، اسے جلوہ چاہیے۔ تو بہرحال ایسی بات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو محرم کے اوپر سے کرنی ہے، چونکہ سال ختم ہو چکا، دو باتیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک دم سے قرآن کریم کی ایک آیت آئی، اور اس تعلق سے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ نقطہ بیان کیا، تو آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، تو میں نے سوچا چلو اس تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ اور دنیا میں کوئی پہلی مرتبہ یہ اتنی گرمی نہیں ہے، بڑھتی آئی ہے۔ میر انیس سے سنیں، میر انیس نے بھی بیان کیا ہے اور اکبر الہ آبادی نے بھی، کہ ان کے دور میں بھی بلا کی گرمی ذاکر بھائی پڑی ہوگی۔ تو میر انیس نے کہا گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ مجھے ایسا تھا کہ شیخ زمن تو کم از کم سمجھیں گے، لیکن ان کے بھی طوطے اڑ رہے ہیں، چونکہ میر انیس نے ذرا بھاری الفاظ استعمال کیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو آسانی میں سمجھاؤں۔ سمر آتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لاتا ہے؟ باربیکیو، ہے نا؟ لوگ سمر میں کیا کرتے ہیں عارف بھائی؟ باربیکیو کرتے ہیں کہ سمر آتا ہے ساتھ میں تو باربیکیو لے کر آتا ہے کہ بھائی باربیکیو کریں گے۔ اور جب بلا کی گرمی ہو تو ایسے موقع پر بعض لوگ یوں کہتے ہیں الیاس بھائی کیا اتنی بڑی گرمی છે એમ کہ یا تو اپنی باڈی باربیکیو થઈ ગઈ، بولتے ہیں نا کہ خود کی باڈی کیا ہو گئی؟ باربیکیو جو ہے وہ ہو گئی، کہ ہم خود جو ہے وہ بھون گئے، اتنی بلا کی گرمی۔ اور واقعتاً بات جو ہے وہ ویسی ہی ہے۔ تو میر انیس کا اس پر ایک پورا کلام ہے، اس کا یہ میں نے آخری شعر آپ کو سنایا کہ گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی میں مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ یعنی اس کو سیکنے کی شیخ زمن باری نہیں آتی تھی، اتنی بلا کی گرمی کہ وہ دانا خود بخود کیا ہو گیا؟ بھون گیا۔ تو یہ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ باربیکیو جو ہے وہ ہو گیا، تو اتنی بلا کی جو ہے وہ گرمی تھی۔ بہرحال ایک تو یہ بات، اکبر الہ آبادی کے دور میں بھی ایسا ہوا ہوگا۔ تو اکبر نے کہا، اکبر یہ کہتے ہیں پڑ جائے میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر، پڑ جائیں میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر۔ آبلہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ پھوڑے، کیا ہو جائے؟ پھوڑے نکل آنا، کہ میرے جسم میں امتیاز بھائی کیا ہو جائے؟ کہ پھوڑے ہو جائے۔ اور ایک دو نہیں، لاکھ، یعنی کثرت سے پڑ جائے میرے جسم پہ لاکھ آبلہ اکبر،
اگلا مصرع بڑا پیارا ہے. پڑھ کر جو پھونک دے میرے کان میں اپریل مئی جون. پڑھ کر جو کوئی پھونک دے کان میں اپریل مئی جون. یہ کون سے مہینے ہیں؟ گرمی کے مہینے ہیں، ہے نا. انڈیا میں تو مشہور بھی ہے کہ مئی ویکیشن. ہمارے یہاں ابھی ویکیشن آئے گا، ہے نا، کہ ابھی ویکیشن جو ہے آئے گا. لیکن انڈیا میں مئی ویکیشن مشہور ہے. تو مئی کا ویکیشن تو اکبر کہتے ہیں کہ بلا کی گرمی ہے کہ میرے جسم میں آبلے پڑ جائے، پھولے ہو جائے، صرف اتنا کرو کہ میرے کان میں آ کر کوئی کیا کہہ دے. خالی مہینے کے نام جو ہے چودھری صاحب بول دے کہ کان میں آ کر خالی نام بول دینا ہے مہینے کے، اپریل مئی جون. تو کیا ہو جائے گا؟ میرے جسم میں آبلے جو ہیں وہ پڑ جائیں گے. تو ایسی جو ہے وہ گرمی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جوریوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. بمبئی جا رہے تھے یا آ رہے تھے وہ یاد نہیں رہا. بہرحال بمبئی کا سفر تھا سورت سے. تو عارف بھائی سورت سے جب چلتے ہیں تو یہ جو پوری پٹی ہے احمد آباد سے یا بروڈا سے آپ لے لے بمبئی تک، تو جو خاص بڑے اسٹیشن ہیں نورانی بھائی، تو وہاں کی کچھ چیزیں عبد الصمد چچا کیا ہے مشہور ہے. بھروچ آئے گا تو لوگ کیا آئیں گے؟ سنگ دانے، ہے نا. بھروچ کے کیا مشہور ہے؟ سنگ دانے جو ہیں وہ مشہور ہے. اسی طرح آپ بھروچ سے پھر بمبئی جانا ہے، اس طرف آپ چلے تو بلساڑ جب آتا ہے تو بلساڑ کے کیا مشہور ہے؟ جزاک اللہ، زور سے بولو. ہاں، وڑا پاؤں. ویسے وڑا پاؤں ویسے بلساڑ بمبئی کی بھی مشہور ہے بمبئی کی بھی. لیکن بلساڑ کے کیا ہے؟ وڑا پاؤں یہ مشہور ہے. اور وہاں کیا کرتے ہیں جو لوگ بیچارے غریب ہوتے ہیں تو 2-4 پیسے کما لیتے ہیں. ٹرین رکتی ہے تو بعض لوگ اندر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں، یا ایک ساتھ میں کچھ آگے سفر بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اندر نہیں آتے. یہ آپ کو اس لیے بتانا ہے تو اگلی بات آپ کو سعد اللہ صاحب سمجھ میں آئے گی. کچھ لوگ خالی وہ کھڑکی کے پاس آ کر وہ کیا ہے، وہ کھانچا ہوتا ہے ان کے پاس، کھنچا جس کو بولتے ہیں، وہ لے کر ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اور وہ آواز لگاتے رہتے، وڑا پاؤں لے لو، وڑا پاؤں، کھاری سنگھ ہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں. تو اب وڑا پاؤں ہم گجراتی میں بولتے ہیں یا ہندی میں بھی بولتے ہوں گے، تو وہ اردو میں کیا بڑا پاؤں ہے، تو وہ ایک بڑا ہے، یہی بڑا بولتے ہیں. تو کہ بڑا پاؤں تو ساتھ میں وہ گرم ہے، تو آدمی کو ذرا کہے بھی کہ گرم ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے نا. تو وہ کیا آواز لگا رہا تھا اسماعیل بھائی؟ وہ آواز لگا رہا تھا کہ بڑا پاؤں گرم ہے. تو حضرت نے فوراً فی البدی کہا گرمی بہت تھی اور اے سی تو تھی نہیں اس میں. اب ہماری مسجد میں دونوں ہے، اے سی بھی چاہیے اور کچھ لوگوں کو ٹیسی بھی چاہیے. ہماری مسجد میں پرابلم ہے، بلکہ یو کے کی بہت ساری مساجد میں آج بھی ظہر میں میں نے دیکھا کسی کو اے سی چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے. اے سی شروع کرو تو ٹیسی، اے سی شروع نہ کرو تو ٹیسی. اب بیچارے کمیٹی والے کیا کریں، ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ کیا کریں؟ کچھ دیر یار کچھ دیر برداشت کر لو. مجھے بھی پتا ہے میرے لیے کہنا آسان ہے، لیکن جو عمر رسیدہ ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، واقعتاً یہ اے سی ان کے لیے اس کو برداشت کرنا کیا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے، معلوم ہے ہمیں بھی. لیکن اسی کا نام تو بھائی ایثار ہے. اسلام کی بنیاد ہی ایثار پر ہے. اسلام کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ وہ ایثار پر ہے. ایثار یعنی خود آدمی کیا ہے، تکلیف برداشت کر لے، سہن کر لے دوسرے کی خاطر. تو بھائی اللہ کے گھر میں ہے، کچھ دیر برداشت کر لو. ہمیں پتا ہے کہ آج گرمی بہت ہے، اے سی پہلے سے شروع ہوگا، ذرا دیر سے مسجد میں آؤ، گھر سنت پڑھ لو اور ذرا جو ہے وہ دیر سے آؤ. ٹھیک ہے، ظہر میں ابھی وقت کم ہوتا ہے تو جلدی آنا پڑے گا، عصر میں تو وقت زیادہ ہے، مغرب میں تو سنت پڑھنی نہیں ہے، عشاء میں بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، فجر میں بھی یہی معاملہ ہے. تو اب کیا کرے ایسے موقع پر؟ آپڑتا ہے کہ الیاس بھائی کے سوڑی بچے سوپاری، ہے نا.
تو اب بیچارے جو ذمہ دار ہے وہ کیا کرے؟ وہ اے سی شروع کرے تو پرابلم، اور اے سی نہیں نہ شروع کرے، ہاں ہے بھائی اکرم، تو ابھی کیا ہے، تو ابھی پرابلم. تو وہ بیچارے کیا کریں گے وہ؟ اچھا رمضان مبارک میں تو ایسا کرتے تھے کہ ایک طرف اے سی چلتا تھا اور دوسری طرف نہیں چلتا تھا، تو چلو لوگ آپس میں تقسیم کر لے کہ جن کو اے سی چاہیے وہ ایک طرف ہو جائے، جن کو نہیں چاہیے وہ دوسری طرف ہو جائے. لیکن ابھی اتنی گرمی ہے، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اب پوری مسجد میں شروع کرنا پڑتا ہے، تو چاہے آپ رائٹ سائڈ کھڑے رہو نماز پڑھنے تب بھی اے سی کا اثر محسوس ہوگا، چاہے لیفٹ طرف جو ہے آپ کھڑے رہو تب بھی اے سی کا اثر وہ محسوس ہوگا. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج کہ مولوی صاحب اے سی تھی تو ذرا تو میں ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے ذاکر بھائی کہا اپنی مسجد میں اے سی ہو تو نہیں، اے سی نہ ہو تب بھی یہ پرابلم ہے. تو وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وہ کھڑکی دیکھنے کی، ایک جا کے کھولے گا نہیں دوسرے جا کے بند کرے گا. ہوتا ہے کہ ایک جا کر کھولتا ہے، اب کچھ دیر نہیں گزری نے دوسرا جا کر کیا کرتا ہے، وہ بند کرتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بند ہو جائے کہ بھائی آگے نہ ہو، لیکن اب کیا کرے، وہ کھیل ہوتا رہتا ہے. کچھ تو آدمی برداشت کرے. اور دیکھیے اللہ تعالی اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک عجیب ہمارا ذہن بنایا ہے، میرا اور آپ کا. اگر ہم غور کریں ہر چیز پہ اجر کا وعدہ کر دیا. کس کا وعدہ کر دیا امتیاز میں؟ اجر کا، ثواب کا، پونیہ، ریوارڈ کہ ثواب. اگر ثواب کی آدمی کو اہمیت ہو گئی تو پھر اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنا کیا ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا کہ مجھے ثواب ملے گا. شریعت نے کتنا لحاظ رکھا، اللہ اکبر. علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میری طرف دیکھو، جو بات سمجھانی ہے وہ. بعض لوگ آج بھی ایسے شرٹ پہنتے ہیں، پہلے بھی پہنتے تھے. کچھ لوگ ایسی کفنی بھی کہ دونوں طرف جیب گجو ہیں، گجو دونوں طرف کہ جیب ادھر بھی اور ادھر بھی. اچھا دیکھو یہ بیٹھے ہیں. اچھا وہ عارفہ نے اشارے سے بتایا جو انہوں نے پہنا ہے تو ویسا. اچھا یہ شرٹ ہے اس لیے میں بتا رہا تھا. کفنی جو پہنتا ہے، جبہ جو پہنتا ہے تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جب میری طرف دیکھے اس میں بھی دو پاکٹ ہوتے ہیں. ایک تو اوپر تو ہوتا ہی ہے لیکن بہرحال یہاں دو ہوتے ہیں. اب شرٹ میں عام طور سے سائڈ پہ تو پاکٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ اوپر جو انہوں نے پہن رکھا ہے ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر چلے آپ لے لیں کہ یہ میرے پاس کاغذ ہے، یہ میں نے اٹھایا اور دو میرے پاس پاکٹ ہے، دو گجے ہیں، تو میں نے کہاں رکھا؟ سیدھے پاکٹ میں اس کو رکھا، کاغذ کو، کوئی بھی چیز مثال کے لیے. اب کچھ دیر کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کہ ضرورت پڑی اس چیز کی اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کہاں رکھا ہے؟ لیفٹ کی طرف. تو میں نے ہاتھ کہاں ڈالا؟ بھول سے لیفٹ طرف. میں نے جب وہ لیفٹ کی طرف جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے وہ چیز نہیں ملی، چونکہ وہ کہاں تھی؟ رائٹ سائڈ تھی. تو اب میں نے پھر واپس رائٹ سائڈ کیا ہے تو میں نے ہاتھ ڈالا اور وہ چیز میں نے نکال لی. اب اس میں زیادہ نہیں لیکن ذرا سی تو آدمی کو ناگواری ہوتی ہے. ذرا سا تو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر دیا، تھوڑا سا ٹائم ویسٹ ہو گیا. فرمایا ٹائم تو ویسٹ ہوا ہے لیکن مومن کو ذرا سی کلفت ہوئی، ذرا سا حرج ہوا، ذرا سی ناگواری ہوئی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ کوئی تکلیف پہنچی اسے ماضی میں، بھوتکاڑ، اور بھوتکاڑ میں اور ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی تھی، چند دنوں بعد، چند مہینے بعد، چند سالوں بعد اسے یاد آ گئی وہ، اور اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا رنج، اس کی تکلیف وہ کیا ہو گئی؟ تازہ ہو گئی. تو دکھ ہوگا نا. اللہ اکبر. علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا چودھری صاحب اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے، اس پہ بھی اجر دیں گے. اس پہ شریعت نے بنیاد رکھی ہے، اجر کی، اس پہ شریعت نے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اجر سنایا کرتے تھے. صحابہ میں یہ شوق تھا. لیکن ہمیں نیکی کا اس میں پہلے میں شامل ہوں، آپ کا نہیں معلوم. ہمیں اگر پیسہ ملے یا پیسہ نہیں تو کم قیمت میں چیزیں زیادہ ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اجر سے خوشی نہیں ہوتی ہمیں. لیکن صحابہ اجر سے خوش ہوتے تھے. صحابہ کیا ہے اجر سے خوش ہوتے تھے. ایک صحابیہ یا صحابی مجھے تذبذب ہے، یاد نہیں آ رہا برابر، ان کا واقعہ ہے، مفہوم ہے. ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے بعض لوگوں کو. مرگی کا دورہ ગુજરાતી માં કે ખેંચાવું હે, બીજું કઈ વર્ડ છે ને ખેંચાવું જ કે નહીં એમ તેજભાઈ કે તમે સંસ્કૃતનું હોદીનાવો ને યાર है फिर. तो बहरहाल क्या है वो हो जाए तो अब वो क्या करना पड़ता है. हमने भी देखा, हमारे यहाँ भी थे कुछ एक दो आदमी जिनको बेचारे को होता था, तो दो काम करने, या तो प्यास सूंघाओ कि प्यास उनको हाफिज इम्तियाज सूंघाया तो वो क्या हो जाते, इम्तियाज पैदा हो जाता है कि अब वो जो है होश में आ गए. या फिर चप्पल, क्या है चप्पल वो सूंघानी होती थी કે वो सूंघानी પડતી. ડોહા લોકોનો ઇલાજ બી જાગીરભાઈ કેટલો સારો, બધો ફ્રીમાં ને સસ્તો है. हाँ, अरे बात तो ऐसे इलाज, अल्लाह अकबर. हमारे यहाँ थे कारी अब्दुल अजीज, मरहूम हो गए, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे. उनके पास एक हुनर था, किसी को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने या सांप ने, वो आकर कहता था कारी साहब को कि फना को क्या है कि मैं बिच्छू ने काटा. वो एक इधर देते थे, उधर जहर उतर जाते. ये कोई अफसाना नहीं है, कहानी नहीं है. हाँ ऐसा है, आप पूछ सकते हैं. ये हमने देखा है कि इसको ठप्पड़ पड़ी એટલે અમુક લોકો જે બીતા કે હવે કાળી સાહેબને દૂરથી જ કહેવાનું, પાણી ને હવે દૂરથી જાય તો ઉતરે કાઢી પછી તો ખાવું પડે है. इधर हाँ इधर इसको मार पड़ी और उधर उतर जाता. अच्छा एक और चीज में भी ऐसा हमने देखा, कफलेता में एक मास्टर थे, मरहूम हो गए, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे, सईद मास्टर. सिमलक में वो टीचर थे, सिमलक स्कूल के अंदर, और दीनदार थे माशाल्लाह, दाढ़ी भी थी, कफनी पहनते थे. तो वो किसी को डाकण, अपने यहाँ मुआज भाई क्या लग जाती है डाकण किसी को, तो वो डाकण जो है अताउर रहमान साहब किसी को लगी तो उनके पास जाते थे कि अब ये लोग के हेरमा ले, गुजराती में होंगे कि इन्हें हेरमा ले. अब उनके पास कुछ ऐसा पढ़ने का होता था वजीफा, वो पढ़ते थे मास्टर साहब और दीनदार थे, तो वो हाजिर हो जाती थी अंदर में, जिसको लगी है वो उसको पूछते थे कौन है, तो कि मैं फला हूं. वो बोल रही है अंदर में कि नाम, अपना नाम बताओ. अच्छा बाद में तो नाम नहीं बतानी, लेकिन नहीं बताओ, लेकिन नहीं बताओ तो भाई 14 इलम चाले हैं. फिर जो है वो पढ़ेगी ना. આપણે તા કહીએ કે મારથી તો ભૂત બી ના હે हैं. हाँ मारથી अच्छा ना है, मारથી तो भूत भी नहीं जाए ने सुपर पावर ने भी मार पड़े तो नहीं जाए. समझ रहे हैं ना. हाँ तो क्या है वो जो है वो भागते हैं, मार से सब भागते हैं. तो हेयर में लाते थे, उसको कब्जे में लेते थे, नाम बोलो, वो नाम बता देती थी कि निकलना है कि नहीं. तो अमुक हंबेवाड़ी जरा टेसी हुई है, लेकिन नहीं निकलवा, हूँ कर लेवा नहीं, तो कि बस अभी ठोक दू. तो वो जो औरत जिसके जिस्म में ये दाखिल हो चुकी है, ये डाकन, इसको हाजिर किया और फिर वो पट्टा या और कोई चीज ली, मारते इसको थे. जो औरत या जो मर्द यहां पर उनके सामने है, लगता इनको नहीं उसको था. अल्लाह अकबर, अजीब है, अजीब. इसके बदन पे मार रहे, लग इसको नहीं रही, किसको रही है. हाँ इसको भी इलियास भाई लगती थी. कब, अगर वो निकल गई और ये निकालने वाला अभी अनाड़ी है एक माने में, यानी तजर्बाकार तो है ही लेकिन अनाड़ी है. अब वो निकल गई ने मारा तो अब इसको लगती थी, अब जो है वो इसको वो लगती थी. तो ऐसा है कि उस जमाने में अजीब वो गरीब सब इलाज से है, वैसे ही जो है वो हो जाता था. हल्दी अरहर जीने आप रहेगी कहते हैं, हमें तो आज पता चला जब साइंस ने इसको कहा. बड़े बूढ़े आवाज बैठ गई, सर्दी हो गई, तो क्यों दूध पाई गई है इसमें भाई, हल्दी वाव, ठीक है, अरहर वाला दूध पाई गई.
اچھا کچھ لگ گیا. اب آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ کو ہلدی نظر آ رہی ہوگی. اب ہمارے ذاکر بھائی نے مجھے کل یا پرسوں بوتل دی تھی ڈرنک راستے تھی, تو آج گرمی بہت تھی تو فریج میں رکھی تھی, میں نے کہا پیوں. تو اب مجھے وہ بوتل جو پھوڑنے کا آپ نے جو ہے نا چابی ہوں گے وہ مل نہیں رہی تھی, گھر والی سو رہی تھی. میں نے کہا اب اس کو کیا جگانا, اور مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی ظہر بعد. میں نے ڈھونڈا وہ مل ہی نہیں آ رہی تھی, تو میں نے چمچ لیا. میں نے کہا چمچ مارتا, تو مارتا گیا کام تو کر لیا اور وہ دہرو بھی کام. تو میں نے خون نکالا ہے. ہاں تو میں کہ ذاکر بھائی ابھی انہوں ہوتا کہ فری میں مرو, خون کیوں مرو ہے. تو کیا ہے وہ خون جو ہے معاذ بھائی وہ نکلا ہے میرا. تو وہ فوربک روڈ جو ہے اس طرف, یعنی جو فوربک روڈ ہے, چھوٹا بھائی دانا کا جو مکان تھا اور اب بھی ہے, بڑا ہوشیار بندہ, بیچ کے بھی اب بھی ہے پیچھے باندھ لیا ہے. تو میں ان کو ہنستے ہوئے کہتا ہوں چھوٹا بھائی تم انہیں چھوٹا دانا نہیں ہے, بڑا دانا ہے. دانا یعنی عقل مند. تو محبوب بھائی مالجی ایک دن کافی کووڈ سے پہلے کی بات ہے, وہ آئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے پاس ٹائم ہے. میں نے کہا جی بولے. تو کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا چلو. تو وہ مجھے لے گئے. اب وہ جو اسکول ہے, تو یہ اسکول تو دو طرف دروازے, یہ نارتھ روڈ کیا بولتے ہیں اس کو, کیزن روڈ کی طرف بھی اور ادھر فوبک روڈ کی طرف بھی. ابھی بھی آپ دیکھنا شاید پتہ نہیں ہو, تو وہاں زمین پر انہوں نے کچھ چیزیں ڈرائنگ کی تھی, کچھ چیزیں انہوں نے بنائی اس وقت اسکول والوں نے. تو وہاں مسجد کا فوٹو تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, تو نہیں ہے ہاں, تو وہ مسجد کا تھا. تو محبوب بھائی کو پتہ چلا ہوگا یا انہوں نے دیکھا ہوگا, کسی نے کہا ہوگا, تو ان کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا, ایمانی غیرت نے, ان کی ایمانی حمیت, ایمانی غیرت یہ ان کی جاگ اٹھی اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو. ہم گئے ان کے ساتھ اور مجھے دکھایا کہ یہ ہے. تو مجھے کہا کہ مول صاحب یہ تو بے ادبی ہے کہ لوگ آتے جاتے, چونکہ وہ فٹ پاتھ پر ہے تو لوگ کیا کریں گے, چلیں گے. امتیاز بھائی اس پہ پاؤں جو اور چیزیں بھی انہوں نے بنائی ہیں. اچھا ان کی نیت بے ادبی کی نہیں ہوگی, ہم یہ نہیں کہتے کہ جنہوں نے بنایا وہ بے ادبی کے لیے بنایا ہوگا. ان کو نہیں معلوم کہ اسلام میں یہ چیزیں بڑی حساس ہیں, بڑی نازک ہے. اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں بہت حساس ہے, بہت نازک ہے. اور ریلیجن میں وہ لوگ دیکھیں, اور ریلیجن میں وہ اپنے بھگوان کا بھی کیا ہے مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے یہاں چلتا ہوگا, کامیڈی کرتے ہیں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی, تو اس کے اندر کیا ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. تمہارے یہاں چلتا ہے, یہاں تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں, یہاں ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اسلام میں, اسلام بڑا حساس دین ہے, بڑی سینسیٹیو اس کی جو ہے وہ تعلیمات ہے. تو کہا کہ یار یہ تو بے ادبی ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جو یہ اسکول ہے یہاں ساتھ میں, تو آپ جائے ان کے ساتھ بات کرے, چاہے کسی کو لے جائے, ان کو سمجھائے. اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اچھی بات ہے, اب نہیں ہٹائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں بہرحال اتنا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے جائیں گے تو ہم اپنا پاؤں اس پر نہیں رکھیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیرت ہے, یہ حساسیت ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے تو تھی, اب دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے ہمارے اندر سے, ہم اس کو نارمل لینا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں کہ بہت. جی ہاں, یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھائی اندر سے دل مر گیا ہے, ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے. تو ویسے ہی جو ہے وہ بات ہے. حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا, تو مجھے یاد آیا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ہمارے دل سو چکے ہیں, اس لیے غیرت حمیت ہم میں پیدا نہیں ہوتی, تو لگتا ہے ہمارے دل سو چکے ہیں. اللہ اکبر. نورانی بھائی, نورانی جواب سنیے خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کا. کیا فرمایا انہوں نے؟ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ نہیں, دل سوئے نہیں ہیں, دل مردہ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ سونے والا تو جھنجھوڑا جائے تو اٹھ جاتا ہے, مردے کو جتنا جھنجھوڑو وہ اٹھتا نہیں ہے. فرمایا مسلمانوں کے دل سوئے نہیں ہیں, موئے ہیں. کیسے ہے؟ موئے ہیں کہ مرے ہوئے ہیں. فرمایا دل مر چکے ہیں, چلتی پھرتی ہم لاش ہے.
اشفاق احمد بڑے رائٹر گزرے ہیں پاکستان میں، ماضی قریب میں انتقال ہوا، دینی ذہن تھا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو ہسبینڈ وائف دونوں کی جوڑی تھی اور عجیب اللہ نے دونوں کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو کیا ہے، ذہانت سے نوازا تھا۔ تو اشفاق احمد نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، من جملہ اور باتوں کی۔ مفہوم یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر جو اس کو بخشا جاتا ہے قرآن پڑھ کر، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی صحیح ہے، لیکن فاتحہ مجھے جو بتانا ہے، کیا بولتے ہیں کہ بھائی فاتحہ پڑھنا، بولتے ہیں نا کہ فاتحہ پڑھنا، بڑا بہترین جملہ لکھا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان مر جائے، انتقال کر جائے، وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس جانے والے پر فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فاتحہ پڑھنے کی ضرورت جانے والے پر نہیں، زیادہ ان پر ہے جن کا دل مر چکا ہے، جن کی غیرت مر چکی ہے، جن کا احساس مر چکا ہے۔ فرمایا فاتحہ تو ان لوگوں پہ پڑھنی، فاتحہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پڑھنی ہے جن کی غیرت مر چکی ہے، جن کا احساس وہ مر چکا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھو۔ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں ذہن میں آئے کہ نہیں، تو انہوں نے وہی کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں دوسرا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، پہلا نہیں یاد آ رہا۔ وہ کہتے ہیں میاں بیوی کہ ابھی ہماری مسلمان مرد مسلمان عورتیں، تو اکبر کیا کہتے ہیں کہ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں، میں یہ فیل کر رہا ہوں، یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مسلمان مردوں میں غیرت نہیں رہی اور مسلمان عورتوں میں شرم نہیں رہی۔ اکبر کہہ رہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اپنے وقت کا جج نچلی کورٹ کا اکبر الہ آبادی، وہ اپنے دور میں، تب ٹک ٹاک نہیں آیا تھا، یہ ایف بی نہیں آیا تھا، یہ انسٹا نہیں آیا تھا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں آئی تھی۔ تو اکبر اس دور کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہاں اتنا آیا تھا کہ عورتوں نے جینس پہننا، شرٹ پہننا شروع کر دیا تھا، کہ عورتوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ مردوں کا لباس پہننا۔ اور شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ مرد مفہوم ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور عورت کس کی مشابہت؟ مرد کی جو ہے۔ اب مجھے بھی پتا ہے میں لاچار ہوں، میری اولاد بھی کیا کرے گی، آپ کی کیا کرے گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ہمارے ہاتھ بہت حد تک بندھے ہوئے ہیں، دعا کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہم کیا ہے، آواز لگائے، کہے، سنے، کچھ تو اثر ہوگا، یا کم از کم آدمی اس کو برا سمجھ کر کرے گا کہ بھائی یہ برائی ہے۔ تو اب الٹی گنگا بہنے لگی ہے، عورت کو مرد بننے کا شوق ہے اور مرد کو عورت بننے کا شوق ہے۔ کان میں کون پہنتا ہے معاذ بھائی؟ ہاں عارف بھائی کی بات سے، یہ مرد، وہ عورت پہنتی تھی، اب مرد جو ہے وہ پہننے لگے، کڑے ہاتھ میں کون پہنتے ہیں؟ عورت کو، اب مرد جو ہے وہ پہننے لگے، مرد جو ہے وہ پہننے لگے۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ باجی وہ گرم دماغ نہ ہوتا ہے۔ ہاں ابھی میں پڑھ رہا تھا 2-4 دن پہلے، ذاکر بھائی مولانا زاہد الراشدی ہے، دامت برکاتہم عالیہ، پاکستان میں بڑے عالم ہیں، عمر رسیدہ، انہوں نے کہا کہ میں، لکھا ہے مفہوم ہے کہ میں امریکہ میں تھا اور مفتی سید احمد صاحب پالنپوری وہ بھی تھے امریکہ کے اندر، ہم ساتھ میں تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی وضاقت، رہنے کا طریقہ، روک ٹوک سب پرانے بزرگوں جیسا، اور کہا کہ جس کو روکنا ہے ٹوکنا ہے آن دا اسپاٹ۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہیں پہ وہ ٹوک دیتے تھے۔ تو کہا کہ انہوں نے خود لکھا کہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، یعنی مولانا زاہد الراشدی کا، فرمایا میں چپ چاپ اصلاح کرتا ہوں یا کوئی بات۔ کہا کہ حضرت کو میں نے دیکھا کہ امریکہ میں کیا کر دیا کہ یہ تو پرانے طرز کے جو ہیں وہ بزرگ ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہوا کیا کہ ایک امام صاحب تھے وہاں، تو انہوں نے کوئی بیچارہ عالم آئے ہوں گے، ان کو کہا آپ نماز پڑھا لو ہے، આપણે તા કે ગોય મરવાની હોય તો દુબા વાળે જાય, અને મૌલવી મરવાનો હોય તો ઇમામ બને, મુફ્તી સાહેબ ના સમજે હે। તો
کیا ہے ان کو کہا کہ آپ امامت کرا، اور ویسا ہی ہوتا تھا، اچھے اچھے لوگ وہ موقع ڈھونڈتے تھے، حضرت ہوتے تھے کہ بھائی اس کے گلے میں گلی کیا ہے گھنٹی باندھ دو پھر. تو کہا کہ اس نے رکوع صحیح نہیں کرایا ہوگا، سجدہ نہیں، جو نماز کے بعد وہیں پوسٹ مارٹم MOT تھے گئے تحت ہے فوراً. تو وہ کہنے لگے کہ یار میں سوچنے لگا کہ یہ بڑے میاں تو امریکہ میں، اور یہاں تو لوگ مائنڈ بہت جلدی کرتے ہیں نا، ترقی یافتہ ممالک سب کے سامنے، اور یہاں ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے، ہم نے تو جھیلا ہے ہم کو جو ہے وہ معلوم ہے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. بہرحال بڑی خوبیاں تھی جانے والے میں. تو فوراً ان کو کیا ہے وہاں پر وہ ٹوک دیا کہ بھائی آپ نے نماز جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پڑھائی. میرا ساتھی ہے برمنگھم کے اندر، تو حضرت مفتی صاحب کے اخیر جو سفر ہوئے تو وہاں پر والسل کی ایک مسجد میں گئے حضرت، تو وہ بھی تھا برمنگھم سے بیان سننے کے لیے آیا. امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو ان کو کہنے لگے ارے بھائی کتنی فاسٹ پڑھاتے ہو نماز، ابھی میری درود شریف پوری نہیں ہوئی تو نے سلام پھیرا دیا. تو خیر اس طرح کا جو ہے وہ مزاج ہوا کرتا تھا. تو کیا کہہ رہا تھا میں، اکبر نے یہ کہا کہ غیرت مردوں کے اندر کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت کیا ہے وہ مرد کی جو وہ مشابہت وہ اختیار نہ کرے. تو ایک میں سے غیرت چلی گئی اور دوسرے میں سے کیا کم ہو گئی، شرم و حیا کم ہو گئی. اور یہ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم ہے کہ پہلے تم بے شرم بن جاؤ پھر جو چاہے کرو. شرم چلی جائے گی تو پھر آدمی کیا ہے جو چاہے گا وہ کرے گا. اور سعدی نے کہا ہے کہ بے حیا باش وہ ہرچے خواہی کن، کہ بے شرم بن جا پھر تجھے جو چاہے وہ کر. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کے لیے وہاں نہانے جائے اور لوگ بھی ہے، ٹھیک ہے اس نے بدن کو چھپایا ہے، لیکن جب پانی لگے گا تو اس کی پوری ساخت جسم کی اور بناوٹ ابھر کر کیا ہو جائے گی، وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گی، وہ سامنے آ جائے گی. تو اس لیے گئے ہو خالی گھوم پھر کر آ گئے تو ایک الگ بات ہے. یہی کام ہمارے یہاں لوگ عمرات میں بھی کرتے ہیں، ہماری طرف انڈیا میں بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. اب سی سائڈ جو ہے وہ گئے، اور ماں ایسا کرے گی تو لڑکی میں بچی میں شرم و حیا کہاں سے آئے گی کہ بچی اپنی ماں کو ایسا کرتے دیکھے گی، ایسا کرتے ہوئے دیکھے گی تو کہاں جو ہے وہ آئے گی. خیر درمیان میں ویسے بات آ گئی تو آپ کو وہ بتا دی. اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی دولت سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرمائے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، آپ بارہا سنتے ہیں، مفہوم ہے کہ 4 کام 4 چیزیں 4 باتیں تمام انبیاء کی سنت ہے. نکاح کے موقع پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں حضور نے 4 باتوں میں کیا فرمائے، والحیا، النکاح والسواک والتعطر والحیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان کا اہم شعبہ وہ کیا ہے، حیا ہے، شرم ہے، وہ ہے. لیکن آج لوگ ماڈل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بے شرم ہونا اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے شرم ہیں، بے شرمی کو فخر جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے. آج یہ چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے. بات کہاں سے چلی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ خاتون انہوں نے حضور سے کیا فرمایا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، 5-7 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیں، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور بعض مرتبہ میرا سطر کیا ہے وہ کھل جاتا ہے، تو حضور آپ دعا کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کرتے، لیکن آزمایا اور میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ثواب اور اجر کی اہمیت بٹھائی. کہا کہ اگر تو چاہے تو میں یہ دعا کر دوں کہ دوبارہ تیرے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو، اور تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں کہ تجھے جنت جو ہے وہ دے دے، لیکن یہ واقعہ بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہے. لیکن ہاں یہ دعا کروں گا کہ تیرا سطر جو ہے وہ نہ کھل جائے. تو انہوں نے کس کو چوز کیا کہ ہاں وہ جو ان کے مناسب تھا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجر پر رکھیے. تو بھائی یہ کسی نے ونڈو کھول دیا، کسی نے بند کر دیا، کسی نے اے سی جو ہے وہ چالو کر دیا،
تو کچھ تو برداشت کرے آدمی. اس پہ بھی آدمی برداشت کرے گا تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اور مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا لینے آئے ہیں بلال بھائی؟ کیا لینے آئے؟ اجر لینے آئے نا، ثواب لینے آئے. تو مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ثواب لینے آئے، اجر لینے آئے. اگر اس کو برداشت کریں گے تو اس پر بھی کیا ملنے والا ہے؟ اجر جو ہے وہ ملنے والا ہے. تو ملنے والا ہے تو پھر لے لو. کچھ جو ہے وہ آدمی برداشت جو ہے وہ کرے. اب گرمی اتنی ہے تو آدمی کو وہ کرنا ہی پڑے گا. میرے خسر کی جو مسجد ہے بلیک بن کے اندر، تو وہاں میں نے بہت اچھا نظام دیکھا کہ اے سی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ونڈو پہ. تو انہوں نے اپنی مسجد میں تقسیم کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو ونڈو چاہیے، ہوا چاہیے، تو وہ ایک طرف رہے. ایگزامپل سیدھے ہاتھ پر. جن کو وہ سوٹ نہیں کرتا تو کہاں آ جائے؟ الٹے ہاتھ پر. جھگڑا ختم. اب بعض لوگ تو پتا ہے کہ ان کو کھڑکی کھلی ہوئی نہیں چاہیے، الٹے ہاتھ پہ جگہ ہے تو جانے جو ہے کوئی نہ کوئی آدھے بجوار آج سائٹ آ جانے جو نہ آئے کہیں گے انہیں بہنوں جو کہ منے کوئی نہ کوئی آدھا بجمنوں والے تو بجمنوں دے رہے لو تو جانے جو نہ آ سائٹ آ بھائی اس طرف رہنا تو. اور ہماری مسجد میں تو بہت اچھا ہے، اس طرف کھڑکی ہی نہیں ہے، نو ونڈو ہے. اس طرف جو ہے ہی نہیں، تو اس طرف آدمی سب ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ جو وہ نہیں ہوگا. اور جن کو چاہیے وہ کیا ہو جائے؟ اس طرف جو ہے وہ ہو جائے. تو بھائی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے وہ توفیق دے. خیر، آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گرمی 10واں پارہ فریح المخلفون بمقعدہم، 10واں پارہ حافظ صاحب. 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت اس پر ایک نکتہ سناتے تھے، وہ سنو کتنی اچھی بات کہ اس سے وہ ایک کہی. قرآن میں ہے فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مفہوم یہ ہے غزوہ تبوک پیش آیا. مجھے ایک اہم نکتہ سنانا ہے پھر گفتگو ختم کروں. یہاں پر غزوہ تبوک کے اندر بلا کی گرمی تھی اور عربستان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ یہ کھجوریں کب پکتی ہے؟ ٹھنڈی کے زمانے میں یا گرمی کے؟ گرمی کے. تو گرمی کا زمانہ نمبر 1. نمبر 2 کھجوروں کے پکنے کا زمانہ. سال بھر میں ان کو جو کمائی کرنی ہے وہی سیزن. اور اللہ تعالیٰ بھی امتیاز بھائی ایسا ہی امتحان لیتے ہیں. ہاں یاد رکھنا، ایسا ہی امتحان لیتے ہیں. جمعہ کے دن بھائی اذان پہلی ہو رہی بند کرو، لیکن جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نان مسلم کسٹمر کے ٹائم میں بوا یہ امتحان کہ نان ایک دم صحیح نا. دیکھو عارف بھائی نے دکان چلائی ہے، یہ کہہ رہے ایک دم صحیح ہے کہ میری بات پہ مہر لگ گئی. اب قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں آ جاؤ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. صاف صاف فرما دیا کہ شاپ بند کر دو، خرید و فروخت کیا کر دو؟ بند کر دو. جب بلائے منادی تو جمعہ کے دن پہلی اذان میں بلاتا ہے کہ دوسری میں بلاتا ہے؟ اذان کا معنی ہی اعلان ہے. اذان کا معنی ہی کیا ہے؟ وہ اعلان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. ایسے ہی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ برابر کسٹمر آ گئے اشارہ کرے کہ چلو کہیں نہ کہیں کہ گجراتی بہت ہوشیار ہیں. ہاں کہ હવે કઈ ને કઈ એમ કે લોચો હવે ઘરાક જવા નહીં દેવાના આપણે એમ તો कुछ करो. اب وقت نہیں ہے، میں آگے نہیں بولتا، نہیں جاتا. یہ امتحان قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یوم السبت، سنیچر کا دن. عطا الرحمان صاحب، یہودیوں سے فرما دیا گیا تھا کہ اس میں تم کیا نہیں کر سکتے؟ مچھلی نہیں پکڑ سکتے. ہمارے چودھری صاحب نے فوراً جواب دیا. کیوں؟ بنگلہ دیشی حضرات اور یہ ہمارے سعد اللہ صاحب جتنے بھی ساحل سمندر رہتے ہیں فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ مچھلی. اور چودھری صاحب میں کہا کرتا ہوں کہ جنت میں تمونے نے سعد اللہ بھائی نے مزہ آنے سے کھا، یعنی سب کو مزہ آئے گا لیکن شروع میں. کیوں؟ حدیث میں ہے، مفہوم ہے. حضرت مولانا بیٹھے پوچھ لیجیے سب سے پہلے جو ناشتہ آئے گا جنتیوں کے لیے ہے اشرف بھائی کھاوا ٹائم پر جائے گا کہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ناشتہ آئے گا اس میں کیا ملے گا ذاکر بھائی؟ مچھی. اور مچھی کا بھی کون سا حصہ؟ جگر. ہاں جگر. جزاک اللہ ابو سمجھتا جائے
کہ जिगर उसका जो है वो नाश्ता मिलेगा मच्छी का. હવે અમુક લોકો તો કે હારા મને તો એમ કે બધી વીહળી જેવી લાગે. શું કે એની ઘન તો અક્રમ કેવી કે બહુ વિસળી એમ કે લાગે, માટીની ઘન જ નહીં થાય એમ કે ભાઈ જન્નતમાં શું કરવાનું હતું? હે આપણો માલ સાદું લાના આપી દે. लेकिन बहरहाल जन्नत में नूरानी भाई ऐसा नहीं होगा. वहां ऐसी गलीज चीजें, ऐसी खुशबू, वो जन्नत. अल्लाह ने क्या फरमाया पहले पारे में सूरह बकरा में फरमा दिया कि ये हमने जो कहा है ये खाली लफ्जी मुशाबहत है. क्या है? लफ्जी मुशाबहत है. लेकिन जन्नत की नेमत वो क्या होगी? वो अलग होगी. हाँ. और मुआज़ भाई बाद मरतबा तो खाना बहुत अच्छा पकता है, हम चाहते हैं खूब खाए, लेकिन अब यहां तक खा लिया कि अब क्या है. हमारे हजरत सुनाते थे गियास भाई कि एक आदमी ने खूब खाया, पेटू आदमी था, डॉक्टर के पास आया और कहने लगा कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा लो. कहा कि इतनी गुंजाइश होगी तो खाना ही नहीं खा लेगा. दवाई खाने की भी गुंजाइश नहीं, इतना जो है वो खा लिया उसने. तो जन्नत के अंदर जो है टॉयलेट का प्रॉब्लम ही नहीं इस्माइल भाई. जन्नत में टॉयलेट है ही नहीं. इसीलिए उलमा लिखते हैं, कोई हदीस की बात नहीं है हाफिज इम्तियाज, ये खाली एक इरफानी बात है, वो सुन ले. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा जद्द अमजद दुनिया में क्यों भेजा? खाने की वजह से. क्या खा लिया था? वो क्या है आरिफ भाई, वो जो है वो एक ही हो गया. कहने का मतलब है मुतअय्यन मत करो. जो मुहक्किकीन है उलमा वो कहते हैं जब अल्लाह ने मुतअय्यन नहीं किया तो मैं और आप मुतअय्यन करने वाले कौन होते? कहां से उठा के लाई रिवायत के गेहूं है? कहां से उठा कर लाए? बाज लोग अजीब सवाल करते हैं, भाई जितना कहा उतना. मुझे याद है यहाँ अबू समझ मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया था यहाँ जो Q&A मजलिस चलती थी वीकेंड में कि हजरत गिबत गुनाह है वो हम जानते हैं, लेकिन ये तो बताइए कितना गुनाह, कितनी फीसद? तो बड़े मियाँ भी फिर बाद मरतबा क्रिस गेल की तरह ऐसा छक्का लगा देते कि સ્ટેડિયમના બહાર મેલબોર્નનું ગ્રાઉન્ડ દુનિયામાં લાંબામાં લાંબુ ને ઈડન ગાર્ડન મોટું હે કે वो સ્ટેડિયમના બહાર મોકલી દીએ. तो हजरत ने फरमाया मैं कोई तराजू लेके थोड़ी बैठा हूं. मैं कोई तराजू लेके थोड़ी बैठा हूं अशरफ भाई कि कितना जो है वो गुनाह मिलेगा. अरे भाई कुरान ने उसकी कबाहत बयान कर दी, कुरान ने बयान नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया कि गीबत करने पर गुनाह कितना है. अरे उसका जो नक्शा खींचा है वो तो देखो आप, और अब इसकी फिक्र है कि भाई कितना है. तो भाई वो नहीं मालूम. गेहूं अल्लाह ने तो नहीं कहा कि गेहूं, अल्लाह ने तो ये कहा ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये कुरान में कि ला तक़रबा हाज़िहि शजरा. क्यों? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन. हाँ तो मना कर दिया, नहीं खाना है. अब जो भी होगा वो खा लिया. अब खा लिया. उलमा लिखते हैं अभी मैंने बताया चौधरी साहब जन्नत में टॉयलेट नहीं है. आदमी खाता है तो खाने का नतीजा क्या? हाँ टॉयलेट. जज़ाकल्लाह. टॉयलेट खाने का नतीजा क्या है? वो टॉयलेट. किसी से पूछा, हमारे हजरत सुनाते थे मौलाना अबरार अहमद साहब दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह कि भाई तुम्हें अल्लाह की कौन सी नेमत पसंद? तो कहने लगे कि कुरान में है कुलू वशरबू, खाओ पियो. अल्लाह ने फरमाया ये आयत बहुत पसंद मुझे. और दूसरा कहा उसके बाद हुस्ने खातिमा हो जाए, ये पसंद. नहीं समझे? जाकिर भाई समझे, बहुत देर से आप लोग समझे कि भाई खाते तो है टॉयलेट नहीं होती, हजम नहीं होता है. तो कहा कि बस कुलू वशरबू, ये आयत पूरे कुरान में मुझे पसंद है. वला तुसरिफू नहीं बोला दूसरा है. और फिर कहा कि हुस्ने खातिमा हो जाए, कि सब कुछ जो है लबाचा क्या है वहां जाकर. हाँ अब इतना ज्यादा नहीं खाने का, जिसने जितना ज्यादा खाया होता है इतने एटम बम जो है आवाज आती है अंदर. तो खैर बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया. अब टॉयलेट खाने का नतीजा, जन्नत में टॉयलेट है नहीं, अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया जाओ टॉयलेट करके आओ. तो समझाने के लिए इरफानी बात है कि यहां मैं और आप क्यों आए हैं. इसीलिए अब आपको मैंने बताया इम्तिहान. यहूदियों से कहा शनिचर को मछली नहीं पकड़नी, बिजनेस नहीं करने का. अच्छा अब इम्तिहान था,
ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن سنڈے سے فرائیڈے تک مچھلی آوے ہی نہیں، اکا دکا. اب سنیچر کے دن عارف بھائی کیا ہو આપણે તો કહીએ ને કે ચીડવે ઇલિયાસભાઈ આપણે નલ્લા હતા, આપણો પાક્કો દોસ્તાર હોય ફ્રેન્ડ ને, આપણે ઘીથી કંઈ ખાવાનું લાવે એને भी આપે, जमरूक लाया, सेब लाया है, हम तो समझ जाए. लेकिन जब उससे बनती नहीं थी किट्टी कराते हैं, किट्टी हम कहेंगे, तो फिर जानबूझ के वो भी आता था आई ना बांधने ती ना बांधने. अब जो उसको अच्छा लगता है ना वो खाए, उसको लुभा. अब तो बनती नहीं कैसे मांगे हैं, तो वो देगा नहीं, वो लुभाता था, वो लुभाता था. એટલે કે સહી સહી તો કે નો હે કે નહીં કિટ્ટી એમ કે હમણાં સહી નહીં એમ કે હમણાં સહી નહીં એમ કે હમણાં કિट्टी એમ. तो वो मछलियां इनका इम्तिहान था. इतनी मछली ये ललचाते थे कि यार ये तो सारी मछलियां सैटरडे को आती है. अब है ये चालाक कौन, होशियार नहीं चालाक. तो क्या किया, पहले भी गल लाठी दो जुआ से गल डाल देते थे कि मछलियां अंदर आ जाए सारी, और पकड़ने का शनिचर को नहीं, संडे को पकड़ने का. तो ये हीलेबाजी अल्लाह के यहां नहीं चलती. समझ आया, ये हीलेबाजी अल्लाह के यहां चलती नहीं है. इम्तिहान लिया मुनाफिकों का अल्लाह ने कि ग़ज़वे तबूक, फलों के पकने का जमाना, सख्त गर्मी, निकलो. और ये ऐसा हुक्म था कि सबको निकलना है माजुरीन के अलावा. तो ये मुनाफिकीन नहीं निकले. आखिरी बात असल जो सुनानी है, इसलिए मैंने 2-4 मिनट ज्यादा ले ली. इन्होंने रीजन क्या बताया कि ओ हो इतनी गर्मी में कैसे निकला जाए. वकरिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वकालू, मुनाफिकीन कहने लगे ला तनफिरू फिल हर, कि हम इतनी गर्मी में कैसे निकले. अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि तुम दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे. फरमाया जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे, इस पे कयास करो तो निकलो हैं. तो ये कहा गया लौ कानू यफ़क़हून. असल नुक्ता सुनाना था, वो वक्त नहीं है. एक बात सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुफस्सिरीन को जज़ाए खैर दे. ये ईमान का इम्तिहान है, अलामत है. सख्त गर्मी है, मस्जिद में नमाज के लिए आना है. बर्फ गिरा हुआ है, स्नो है, नमाज मस्जिद के लिए आना है. सख्त बारिश है, मस्जिद के लिए आना है. सख्त आंधी चल रही है, ठीक है, हदीस में कुछ गुंजाइश की है वो अपनी जगह, कि मस्जिद के लिए आना है. बिजनेस चल रहा है, नमाज के लिए मुनादी बुला रहा है, और ग्राहक भी ज्यादा आ रहे. फरमाया अब तुम अंदाजा लगा लो, अगर गर्मी नमाज से आड़े आ रही है, स्नो और बर्फ नमाज से आड़े आ रहा है, सख्त बारिश नमाज से आड़ी आ रही है, आंधी नमाज से आड़े आ रही है, बिजनेस नमाज से आड़े आ रहा है, तो फरमाया कि मुनाफिकीन ने जो उज़्र बयान किया था, ये मुसलमानों डरो अल्लाह से कि तुम्हारे अंदर निफाक की अलामत मौजूद है. ये अलामत है निफाक की, अपने दिल को टटोलो, ये निफाक है. और अगर सख्त क्या है, गर्मी है, फिर भी मस्जिद आए, जैसे आप आए. कल मैंने नाम नहीं ले रहा, मगरिब की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, वैसे अभी मैं वहीं पढ़ता हूं कई दिनों से. अल्लाह अकबर, वहां ना पंखा ना एसी, कुछ भी नहीं है उस मस्जिद में. और मुझे तो वैसे भी गर्मी ज्यादा होती है, तो मैं तो पूरा भीग गया, पूरा मैं पूरा जो है वो भीग गया मैं वहां पर. लेकिन फिर भी मस्जिद में आते. कहा कि अल्लाह ने इसमें कसौटी मेयार इस्माइल भाई बता दिया कि सारी रुकावटें शैतान पैदा कर रहा है, फिर भी आदमी मस्जिद आ रहा है, नमाज के लिए आ रहा है, नहीं छोड़ता. इसका मतलब इसका ईमान पुख्ता है. ईमान होगा तो फरमाया इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन ने मुसलमान नेकी के कामों पे दिलेर हो जाएगा. क्या हो जाएगा अहमद भाई, दिलेर नहीं है, क्या हो जाएगा भाई शाकिर, वो दिलेर हो जाएगा, यानी वो डरेगा नहीं, वो नेकी करेगा. और अगर उल्टा है तो समझ लो कि दिल में क्या मौजूद है, निफाक की अलामत मौजूद है. अल्लाह ताला मेरी और आपकी हम सब की उसे क्या है हिफाजत फरमाए. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही. कल तो भाई इंग्लिश में बयान होगा, वो हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है, वो आने वाले हैं.